رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. جناب عالی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر. اور آج دن ہے جمعے کا، تو جمعہ ہفتہ اتوار ہمارا ہوتا ہے تقریری مقابلہ، ہفتے کے بقیہ ایام میں ہوتا ہے بیت بازی. تو آج تقریری مقابلہ ہے، ہم اس کو عنوان دیتے ہیں زاویہ کا، اور جو ونر ہے اس کے ظاہر ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے. ٹاپک ہے منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر. منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر. ٹھیک ہے، تو پہلے کنٹسٹنٹ سے آغاز کریں. مبارک علی ہیں، یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے. آپ کچھ ہدایات ہے، کوئی بات بتانے کو تو نہیں ہے؟ کچھ سب کلیئر جی بس ٹیم نے آلریڈی تمام قواعد و ضوابط سے آگاہ کرتی ہے. اور بسم اللہ. اور ظاہر ہے جسٹ ڈسکلیمر کہ ظاہر ہے اس کے باوجود بھی یہاں جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ پڑھنے والے کے، تقریر کرنے والے کے اپنے ذاتی خیالات ہیں، اور ادارے سے اس کا متفق ہونا یہ وہ کوئی ضروری بالکل بھی نہیں ہے، وہ اپنی رائے ہے. جناب مبارک علی صاحب، یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر، بسم اللہ. منزل اگر جھیل ڈل ہو تو تہاڑ جیل جیسی رکاوٹیں سفر نہیں روک سکتی. صدر اعلی وقار. نظریے کو قتل کرنے کی خواہش رکھنے والے کتنے ہی یکس آئینہ تاریخ پر ابھر کر معدوم ہو گئے، مگر ابدیت کی سند اسی مقبول بٹ کو ملی جس نے تختہ دار سے جھول کر بھی منزل کی جستجو کو جاری رکھا. سو اسی مقبول بٹ کے لہو کا صدقہ ہے کہ آزادی کی جستجو کا سفر اب بھی جاری ہے. کشمیر کا بچہ بچہ خود مختاری کا نعرہ لگاتا ہے، اور دونوں اطراف کی ریاستوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے یہ زمین ہماری ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور اس پر حکومت بھی ہم کریں گے. نااہل کی اطاعت سے منکر ہو کر سروار دینے والے 72 کرداروں کا نہ رکنے والا سفر منزل کی جستجو میں ہی تھا. صدر اعلی وقار. چرچ کی مخالفت مول لینے والے گلیلیو کی جستجو یہی ہوگی کہ اس جیسے کچھ اور سرپھرے زمین کی گردش منوا لیں گے، سفر بامراد ہو جائے گا. صبح انقلاب دیکھنے سے پہلے بین الاقوامی ایجنسیوں کا نشانہ بننے والے چی گویرا نے کیوبا کے لوگوں کو منزل کی جستجو ہی دی تھی جس سے آزادی کا سفر جاری رہا. انقلاب روس و انقلاب فرانس کے لیے نہ رکنے والا سفر منزل کی جستجو ہی کے مرہون منت تھا کہ صدر اعلی وقار انکار اور مزاحمت کے سرتال ملا کر آزادی کے نغمے تخلیق کرنے والا اسکاٹ لینڈ کا ولیم والس ہو یا ہندوستان کا بھگت سنگھ بشار الاسد کے مظالم کے خلاف ڈٹے شامی ہوں، یا اسرائیل کے استبداد کے باوجود آزادی کی منزل کی جانب سفر جاری رکھنے والے فلسطینی، ہر ایک کاوش اسی نعرے کی صداکار تھی کہ اٹھو کہ توڑے غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشے، اٹھو کہ سچ کو جہاں میں بوئے، اٹھو کہ راہ وفا ہے سنی، لپٹ کے قدموں سے روئے منزل، جہاں کو ایسا کمال بخشے، جہاں کو ایسا کمال بخشیں. شکریہ. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا. مبارک علی ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ تھے. عائشہ صغیر آ رہی ہیں NED یونیورسٹی سے، اور ونر جو ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. پاکستان کا اپنا موبائل ہے ویگو ٹیل نیو 26 موبائل ہے فرسٹ رنر اپ کے لیے، اور جو سیکنڈ رنر اپ ہوں گے یا ہوں گی ان کے لیے پامولیو باسکٹ ہے، اور آف کورس جو نمبر 1 آئیں گے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے. اگلی آواز آپ سنیں گے NED یونیورسٹی کی عائشہ صغیر کی. میں جبل مایوسی پہ برہنہ پاس سفر کرنے والی امید کی دیوی ہوں صدر اعلی وقار. میں زنجیروں میں جکڑی مشکلات کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں میں تھامے مسلسل اس کوہ مایوسی کو سر کرنے والی امید کی وہ دیوی ہوں کہ جو تھک ہار کر بیٹھنا بھی چاہے تو پیغمبر کے دوش پہ سوار ہونے والے فرشتے یہ صدائے غیب بلند کرتے ہیں کہ گو آپ لے ہوں پاؤں میں پھر
भी ये रहरू, मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफर कि सदरे आली वकार। मैं उम्मीद की वो देवी हूँ कि जिसने अपनी मंजिल अपने आंखों के सामने रखी और रास्ते में आने वाले हर एक खार को हार की मानंद गले में सजा के आगे बढ़ती गई कि मैंने हमेशा मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल हासिल करने की जुस्तजू की है। यही जुस्तजू थी कि जब साइंस के मैदान में हुई तो हजार नाकामी के बावजूद थॉमस एडिसन और राइट ब्रदर्स जैसे दिमागों को जन्म दिया। ये जुस्तजू जब तामीर नौ की हुई तो एटमी हमले से तबाह होने वाले जापान को दुनिया की अजीम तरीन मईशत बनाने का सफर तय करवाया। ये जुस्तजू जब नजरिया हासिल करने की हुई तो हिंदुस्तान की जमीन को लाखों जिस्मों की कुर्बानी से पाक करके पाकिस्तान बनाया। ये जुस्तजू जब आशियाने की हिफाजत के लिए हुई तो ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब और रद्दुल फसाद की सूरत में सामने आई। ये जुस्तजू जब अपनी सरजमीन को बैरूनी दुश्मनों से पाक करने की हुई तो 2021 में अमरीकी फौजियों की अफगानिस्तान से इनखला की सूरत में सामने आई। ये जुस्तजू जब खेल के मैदान में हुई तो वसाइल की कमी के बावजूद गोल्ड मेडल जीतने का सफर अरशद नदीम को तय करवाया। जब तहकीक के मैदान में हुई तो 8 साल की अनथक मेहनत के बाद माहौल दोस्त सीमेंट बनाने वाले NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक जमील की काविश बनी। जब ये जुस्तजू जज्बाए हुब्बुल वतनी बनी तो जफर अब्बास की सूरत उभरी जो आज भी शहर की चौरंगी पे सहर इफ्तार तकसीम कर रहा है। क्यारी वकार, मैं उम्मीद की वो देवी हूँ कि जिसने नाउमीदी के इस पहाड़ को सर करते हुए कभी हार नहीं मानी कि मैंने इस शब तार को सुबह रोशन की सुनहरी किरण से बदलने का फैसला किया है कि ये शब तार जाविदा तो नहीं, ये शब तार जाने वाली है। ताबके दीर्घी के अफसाने सुबह नौ मुस्कुराने वाली है। सुबह राइट आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी कंटेस्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से आपका ताल्लुक़ है, फ़हद मेहदी आपका नाम है, मौजू है मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफ़र। जनाब फ़हद साहब, जब मंजिल की जुस्तजू होती है तो रास्ते में आने वाली तमाम दुश्वारियों को पार कर लिया जाता है सदरे आली वकार के सन 1857 है और आज़ादी की बातें छिड़ चुकी हैं। फिर मंजिल की जुस्तजू करने वाला एक कायद पैदा होता है जो अपने सियासी फ़हम और हिकमत अमली से आज़ादी की जंग शुरू करता है। तो हिंदुस्तान की गलियों में ये नारे बुलंद होने लगते हैं कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, के मंजिल पाकिस्तान बनाना तो जिद्दोजहद में कायद का हाथ बटाना। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि मंजिल की जुस्तजू जारी रखने वालों ने 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद कायम किया। जनाबे वाला, फिर मंजिल इससे भी आगे बढ़ी तो जुस्तजू करने वालों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जुस्तजू करने वालों ने अरफा करीम बनकर IT की दुनिया में तहलका मचाया। जुस्तजू करने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई बनकर नोबेल प्राइज हासिल करने वाले पाकिस्तानी बने। जुस्तजू करने वालों ने महबूब शर बनकर दौरे जदीद के टॉप 10 SEO एक्सपर्ट्स में अपना नाम बनाया। जुस्तजू करने वालों ने अरशद नदीम बनकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल का एजाज हासिल किया। और जुस्तजू करने वालों ने पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट को बहाल करके ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद किया। सदर ज़ीवकार आज भी दुनिया में हक परस्त मंजिल की जुस्तजू का मुसाफिर है कि देखिए मंजिल सेहूनी कब्जे से आज़ाद फ़लस्तीन तो सफ़र में जुस्तजू करते हुए हमास के जवान, मंजिल पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम तो सफ़र में जुस्तजू करते हुए असेंबली मेंबरान, मंजिल मशरिक़ वुस्ता में मुज़ाहमती तहरीकों को मजबूत करना तो जुस्तजू में नजर आए कासिम सुलेमानी, हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया के मंजिल ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए दिफाई सलाहियतों को मजबूत करना तो जुस्तजू बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बायस जंगी मैदानों में जिद्दत दिखाता ईरान कि सदरे आली वकार मंजिल के जुस्तजू जारी रखने वालों को सफरी लवाज़मात ने वो मकाम व मर्तबा अता किया कि वो आज भी हम सब के लिए वजह शौक़े जुस्तजू हैं। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। राइट सर, बहुत शुक्रिया फ़हद। तशरीफ़ रखिए। फ़हद मेहदी, आयशा सग़ीर और मुबारक अली ने आज के कंटेस्टेंट से हमारे मौजू आपने सुना। इकरार भाई, आपको वक्त चाहिए नतीजा मुरतब करने में या मुरतब ही है? ठीक जनाब, क्या कहिएगा और क्या अनाउंस कीजिएगा? अच्छा, आज सभी ने एक सा मुकाबला किया, यानी मीडियोकर। अच्छा, सही है। ये औसत मुकाबला था
بہت معیاری نہیں تھا لیکن معیار سب کا ایک ایسا تھا. بھی نہیں کہ بہت ہی جی یہ بات درست ہے, اور یہ بھی نہیں کہ بہت غیر معیاری بھی نہیں تھا. ٹھیک, غیر معیاری بھی نہیں تھا. بس مجھے ایک جو درخواست آپ سب سے کرنی ہے, اور خاص طور پر چونکہ آپ بہت ہی ینگ ہیں اور شاید کچھ بہتری لا سکتے ہیں, ہم تقاریر کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم روبوٹ بن کر ایک اسکرپٹ رٹ لیں اور پھر ایک ہی انداز میں طے شدہ اشاروں کے ساتھ تقریر کر دیں؟ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ہم عملی زندگی میں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی ایسا پروفیشن, کوئی بھی ایسا شعبہ, چاہے وہ سیاست میں آپ کا عمل دخل ہو, چاہے وہ پبلک سپیکنگ سے متعلق کوئی چیز ہو, چاہے وہ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر آپ کی, تو وہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہم اس ایک اسپیسیفک خول سے باہر نکلیں گے جو انفارچونیٹلی سارے مقررین نے اپنا لیا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقرر کا یا مقررہ کا اپنا کوئی انداز دیکھنے کو ملے, ورنہ وہی صدر عالی وقار, وہ ایک ہی ایک خواب میں, وہ میں تو کاپی کرنا چاہتا ہوں, میں کاپی بھی نہیں کر پاتا ہوں اس کو. تو میرا خیال ہے یہ آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ایک نہیں, یہ بات لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی, بہت لاجیکلی ویسے ایک عام آدمی کے لحاظ سے بھی لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ایک روبوٹ کو چابی دے دی آپ نے اور وہ بس جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے, ایون اگر عائشہ کی بات کریں تو آپ تو دیکھ بھی ایک ہی طرف رہی تھیں. تو ہم تو الٹیمیٹلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ اعتماد آئے آپ لوگوں کے اندر, آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات کہہ سکیں بجائے اس کے کہ کسی نے مدد کی ہو اسکرپٹ لکھنے میں, تقریر لکھنے میں, یا ایون اگر آپ نے خود بھی لکھا ہے تو بس اس کو میمورائز کر لیا اور پھر اس کو ڈیلیور کر دیا, جان چھڑوا دی. تو لطف لیجئے جو بات آپ کہہ رہے ہیں, خود جب تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا سننے والے کو مزہ نہیں آئے گا. اور اقرا بھائی کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا سورے کی بات کر رہا ہوں کہ اب تو جو نئے انداز آ گئے ہیں لوگوں سے مخاطب ہونے کے, سوشل میڈیا, وی لاگنگ, تو اب تو جو اسٹرکٹ جو فارمل انداز ہے وہ اور ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے, ہو گیا ہے 80s کا, یہ تو ختم ہو گیا. ہاں, ابھی اس کو نیا رخ اختیار کرنا چاہیے نا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے, جو پارلیمانی طرز تقریر ہے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر, ہمیں شاید اگر کچھ کسی نے دیا تو وہ پارلیمانی اسٹائل آف اسپیکنگ نے دیا, اس لیے کہ ہم اسی وقت موضوع ملتا تھا اس کی تیاری کرتے تھے اور بات کی طرح تقریر کرتے تھے. تو یہ تھوڑا کوشش کریں کہ اپنے اندر کا جو ڈیبیٹر یا اوریٹر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. اپنے سینئرز یا جو اب یہ نسل در نسل ہم ایک ہی اسٹائل, ایک ہی صدر عالی وقار کہنے تک کا ایک انداز, آپ کی سماعتوں کا شکریہ کہنے تک کا ایک انداز, تو تھوڑا سا ذرا ڈگر سے ہٹنے کی ضرورت ہے سب کو ایکولی. میں نے کوئی کسی ایک پر یہ اسپیسیفک تنقید نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب نے نمبر بھی تقریباً برابر حاصل کیے. میرے لیے مشکل تھا کہ کسی ایک 0.5 سے کس کو, ہاں تو بس وہ 0.5 سے ہی باقی دو مقررین جو ہیں دوسرے اور تیسرے نمبر پر, ان کے پوائنٹس برابر ہیں, اور 0.5 سے جو مقرر یا مقررہ آگے پہنچے ہیں, بسم اللہ بتائیے. تو ان کا نام بس میں اناؤنس کر دیتا ہوں جنہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. ان کا نام ہے ہمارے آج کے پہلے مقرر مبارک علی, جو 0.5 سے آگے پہنچے. بہت حوصلہ افزا صورتحال بہرحال نہیں ہے. ٹھیک, بالکل. لیکن مبارک صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے جی. مبارک علی صاحب نے کوالیفائی کیا ہے یونیورسٹی آف کوٹلہ آزاد کشمیر سے. جو اچھا, اب آپ کو فرسٹ رنر اپ اور سیکنڈ رنر اپ اس لیے مجبوراً بتانا پڑے گا تاکہ انعام کی تقسیم اس اعتبار سے ہو جائے. اب یہ ہو نہیں سکتا, میرے پاس دونوں کے نمبر برابر ہیں دوسرے. اچھا چلو پھر ہم اس کا کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, آف ایئر درس کو طے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ابھی ہمیں بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کوئز کا سیگمنٹ شان علم انشاءاللہ. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں